جس کی بات چل رہی تھی کہ اب ہم سب سے پہلے ہم ایک چیز غور کریں کہ ہماری ازدواج، ہم گھر سے شروع کریں اور ہماری ازدواجی زندگی اتنی جنجال میں کیوں ہے، ہماری ازدواجی زندگی اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے، ہمارے گھروں کی زندگی، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اتنا خراب کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے پر ایک بڑی تفصیلی بات حضرت شفیع عثمانی صاحب نے اپنے تفسیر القرآن میں کیا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے جوڑے کو ہم جنس بنایا کہ طبی موافقت اور پورا انس ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہو سکے، اور ازدواجی زندگی سے جو تعمیر عالم کے فائد وابستہ ہیں وہ پوری طرح انجام پا سکے۔ ازدواجی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ازدواجی زندگی اپنے شوق کو پورا کرنے کا نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی میں حضرت شیخ نے بڑی تفصیلی ایک بات کہی ہے کہ ایک دوسرے سے انس حاصل کریں، ایک دوسرے سے انس حاصل کریں، اور ازدواجی زندگی سے جو تعمیر عالم کے فوائد وابستہ ہیں وہ پوری طرح سے انجام پا سکیں۔ گھروں کی تعلیم کا، گھروں کی تربیت کا، گھروں کے فکر کا، گھروں کی ازدواجی زندگی بحال ہونے کا، ماں باپ کے حقوق کے بحال ہونے کا، ازدواجی زندگی میں اپنی ازواج کے ساتھ بہتر تعلق کا، اپنے بچوں کی بہتر تربیت کا، یہ اس کی وابستہ ہے۔ اس ازدواجی زندگی سے جو تعمیر عالم کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہی وابستہ ہے کہ ان گھر کے حقوق کو ادا کرنے والے ہم بنیں۔ اور دوسرے یہ کہ ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائض زوجین پر عائد ہوتے ہیں، میاں اور بیوی پہ، ماں اور باپ پہ، بھائی اور بہن پہ، بیٹا اور بیٹی پہ، جو زوجین پر عائد ہوتے ہیں، ان سب کا خلاصہ اور اصل مقصد سکون ہے۔ لیکن دنیا کی نئی معاشرت اور نئی رسموں میں جو چیزیں سکون کو برباد کرنے والی ہیں وہ ازدواجی تعلق کی بنیادی دشمن ہے۔ دنیا کی نئی معاشرت، پھر سے آپ سمجھیں، دنیا کی نئی معاشرت اور نئی رسموں میں جو چیزیں سکون کو برباد کرنے والی ہیں وہ ازدواجی تعلق کی بنیادی دشمن ہیں۔ اور آج کی مہذب اور دنیا میں جو گھریلو زندگی عموماً تلخ نظر آتی ہے، جو ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی جو عموماً تلخ نظر آتی ہے اور چار طرف طلاقوں کا بھرمار ہے اور چاروں طرف طلاق کی بھرمار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ معاشرت میں ایسی چیزوں کو مستحسن سمجھ لیا گیا ہے جو گھریلو زندگی کے سکون کو سراسر برباد کرنے والی ہیں۔ عورت کی آزادی کے نام پہ، عورت کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے عورتوں کی، ہماری بچوں کی، عورتوں کی آزادی کے نام پر اس کی بے پردگی اور بے حیائی جو طوفان کی طرح عالمگیر ہوتی جاتی ہیں، اس کو ازدواجی سکون کے برباد کرنے میں بڑا دخل ہے۔ ازدواجی زندگی کے نام پہ جو عورت کی آزادی کی بات چل رہی ہے، عورت کی پڑھائی کی بات چل رہی ہے، عورت کے بے پردہ ہونے کی بات چل رہی ہے، اور عورت کو سماج میں اور معاشرے میں بے پردہ ہو کر آنے کی بات چل رہی ہے، اور دقیانوس خیال کیا جا رہا انہیں جو عورت کی عظمت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، عورت کی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، عورت کے ناموس کو بحال کرنا چاہتے ہیں، انہیں دقیانوس اور کند ذہن اور کند نظر کہا جاتا ہے۔ اور عورت کی آزادی کے نام پر اس کی بے پردگی اور بے حیائی جو طوفان کی طرح عالمگیر ہوتی جاتی ہے، اس کو ازدواجی سکون کے برباد کرنے میں بڑا دخل ہے۔ اور تجربہ شاہد ہے کہ جوں یہ بے پردگی اور بے حیائی عورتوں میں بڑھتی جاتی ہے، اسی رفتار سے گھریلو سکون و اطمینان ختم ہوتا جاتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم جو آج پریشان ہیں، ہم جو آج ارتداد میں کھڑے ہیں، ہمارے بچے جو آج بے راہ روی ہیں، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نظام حیات نہیں سمجھا، ضابط حیات نہیں سمجھا، انسانی عظمت کو پارا پارا کرنے والا سمجھا، انسانی حقوق پر ڈاکہ سمجھا قرآن کو۔ ہم نے قرآن کو دقیانوس بنا کے کہ جو باتیں تھیں وہ بہت پہلے کی ہیں، آج کی نہیں ہیں، اس زمانے کی باتیں تھیں۔ اور بعض مفکر، بعض جو ہمارے انٹلیکچوئلس طبقہ ہے وہ تو یہ کہتا کہ اسلام میں پردہ کا جو معاملہ تھا وہ ریگستان میں مسلمان رہتے تھے اور پورے بدن کو ڈھک کر چلتے تھے کہ کہیں گرد و غبار نہ ہل جائے، وہی پردہ آج پورے دنیا میں رائج ہے۔ وہ صرف عرب کے لیے ہے، پوری انسانیت کو جلانے کا حکم ہے، لیکن عرب میں ریگستان میں لوگ رہتے تھے اور وہاں لکڑی نہیں ملتی تھی، جلانے کا کوئی پراودھان نہیں تھا، جلانے کا کوئی اثاثہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہاں لوگ مٹی کھود کے لوگ دفن کر دیتے تھے۔ یہ سب دقیانوسی بات ہے میرے بھائی۔ اگر یہ دقیانوسی بات ہے تو جو عرب اتنا دقیانوسی طور پہ اپنے یہاں رہ رہے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تعمیر کے بعد، ایک مقام کے بعد،
आखिर क्या वजह थी कि पूरी दुनिया ने उनके इस निज़ाम को कबूल किया, उनके इस निज़ाम को कबूल किया और सर तस्लीम खम कर दिया कि नहीं, ये निज़ाम ही काबिल कबूल है, ये निज़ाम ही मकबूल है, दूसरा कोई निज़ाम अब नहीं चलेगा इस निज़ाम के आगे। इसकी तीसरी तफसीर भी बनेगी, तीसरी तफसीर मैं आपको